میرے بھائی اور میری بہنوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو دریا سے راستہ نکال دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ کو گلزار بنا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں زندگی آ جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ پانی میں ڈبو کر کے ختم کر دے اور پھر نئے سرے سے ایک نئی دنیا کو اللہ تعالیٰ بسا دے۔ ہر شے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ آپ دیکھیں کہ بیت المقدس فلسطین جہاں پر ہے آج، وہ فلسطین کو بخت نصر نے بالکل اجاڑ دیا تھا، بنی اسرائیل کا قتل عام کیا تھا بخت نصر نے، اور فلسطین جہاں پر بیت المقدس ہے، ملک شام بھی جس کو کہا گیا، اس علاقے کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جب اس علاقے سے گزر ہوا تو حضرت عزیر علیہ السلام وہیں رہتے تھے، سفر پر ہوں گے، گزر جب ہوا اس علاقے سے، بخت نصر نے تو بالکل ختم کر کے رکھ دیا تھا فلسطین کو، بیت المقدس کو مٹا کر رکھ دیا تھا۔ کوئی انسان وہاں پر موجود نہیں تھا، کوئی عمارت وہاں پر مکمل طور پر نہیں تھی، وہ عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی، وہ محلے ویرانے میں تبدیل ہو چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب گھوم گھوم کر کے دیکھا کہ سرزمین کا کیا حال ہو چکا ہے، بیت المقدس کی سرزمین کا کیا حال ہو چکا ہے، جب حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو ان کے زبان پر یہ جملے آئے۔ یقین تو تھا حضرت عزیر کو، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ذاتیں ہوتی ہے، ان سے اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کو صادر فرماتا ہے جو لوگوں کی تعلیم کے لیے بہترین نمونہ بن جاتی ہے، بہترین مثال بن جاتی ہے۔ حضرت عزیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو، سرزمین کو کیسے بسائیں گا؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ویرانہ بن چکا ہے، اس ویرانے کو کیسے اللہ تعالیٰ آباد فرمائے گا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس اس وقت انگور کا رس تھا اور کھجوریں تھی اور ایک گدھا آپ کے پاس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر پر غنودگی کی تعریف فرمائی، اور وہیں پر جب حضرت عزیر لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو نکال لیا، روح کو نکال لیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 70 برس تک سوتے رہے۔ جب 70 برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایران کے ایک بادشاہ کو غلبہ عطا فرمایا اس سرزمین پر۔ اس نے بیت المقدس کو اور اچھے پیمانے پر، جس طریقے سے پہلے بسا ہوا تھا، اس سے بھی بہترین طریقہ کار پر اس نے اس سرزمین کو بسایا، اور جو بنی اسرائیلی ادھر ادھر گھوم گئے تھے، ادھر ادھر چلے گئے تھے بخت نصر کے ظلم کی وجہ سے، جو بچ گئے تھے، وہ واپس سے اس سرزمین پر آئے اور وہ آباد ہو گئے۔ جب وہ آباد ہوئے، ان کی نسل اللہ تعالیٰ نے تیزی سے بڑھائی، اور وہ بیت المقدس کی سرزمین، وہ فلسطین کی سرزمین پھر سے آباد ہو گئی، بہترین طریقہ کار پر وہ سرزمین آباد ہو گئی۔ دیکھو اللہ کیسے آباد کر رہا ہے۔ اور 100 سال حضرت عزیر کو گزر گئے۔ اب 100 سال جب حضرت عزیر علیہ السلام کو گزرے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، جب اللہ تعالیٰ نے وفات عطا فرمائی تھی تو صبح کا وقت تھا، اور اب شام کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، اللہ تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام کو واپس سے 100 سال کے بعد زندگی دے رہا ہے۔ پہلے ان کے آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، پھر پورے جسم میں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی۔ شام کا وقت تھا، حضرت عزیر جب اٹھے، بیدار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اے عزیر، کتنا سوئے ہو، کتنا سوئے ہو؟ حضرت عزیر نے جب دیکھا تو موسم شام کا تھا، کہا مولا صبح سویا تھا، شام کو آنکھ کھل گئی۔ دیکھو اللہ کی کارکردگی، اللہ کی قدرت، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو موت بھی دی، دنیا سے پوشیدہ بھی کر دیا، چھپائے بھی رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو آباد بھی فرما دیا، ان کی نسلیں بھی پیدا ہو گئی، عمارتیں بھی جو کھنڈرات تھی وہ عمارتیں واپس سے بن گئی۔ حضرت عزیر جب بیدار ہوئے، کیا فرما رہے؟ مولا صبح سویا تھا، شام کو آنکھ کھل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے گدھے کو دیکھو،
وہ گدھا مر چکا تھا، سڑ گل چکا تھا، اس کی ہڈیاں وہاں پر پڑی تھی. حضرت عزیر علیہ السلام، اچھا 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں محفوظ رکھی اس کی، گدھے کی. حضرت عزیر نے جب اس کی ہڈیوں کو دیکھا حیران ہو گئے، اور پھر اپنے کھجوروں اور رس کو دیکھا تو کھجور نہ سڑی تھی نہ اس رس کے اندر بدبو پیدا ہوئی تھی. یہ قدرت اللہ کی، یہ قدرت کہ اس نے اپنے پیغمبر کو محفوظ بھی رکھا. ان کی باڈی، ان کا جسم مبارک اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، چھپائے رکھا. گدھا سڑ گل گیا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کا کھانا کھجور بھی محفوظ تھا، رس بھی محفوظ تھا. یہ قدرت ہے اللہ کی، جسے چاہے محفوظ رکھے، جسے چاہے ختم فرما دے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں. کیسی قدرت ہے، سبحان اللہ، کیسی قدرت ہے. اب حضرت عزیر نے اس گدھے کو دیکھا تو حضرت عزیر نے کہا تھا مولا اس بستی کو کیسے بسائیں گا اور کیسے انہیں زندگی دیں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کی جو ہڈیاں پڑی تھی وہ ہڈیوں کو ملایا، اور اللہ تعالیٰ نے ملا کر کے گدھے کی شکل عطا فرمائی. پھر ان ہڈیوں پر گوشت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر اس سے بال نکل آئے، اور وہ گدھا پھر چیخنے لگا، پکارنے لگا. وہ گدھا بھی زندہ ہو گیا. اللہ نے اس گدھے کو بھی زندگی عطا فرمائی. اللہ نے بتا دیا اے عزیر دیکھو ہم کیسے ایک ویرانے کو آبادی میں بدل سکتے ہیں اور کیسے مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. وہ گدھا زندہ ہو گیا. حضرت عزیر نے بالکل دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کیسے ہڈیاں مل رہی ہے، کیسے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھ رہا ہے، کیسے پھر چمڑی اس کے اوپر آ گئی، کیسے پھر بال نکل آئے. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے اللہ کا پاور ہے، یہ اس کی طاقت ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے وہاں سے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر کے پاس پہنچے. تو حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر اس وقت 40 برس ہی تھی، کیونکہ سو گئے تھے. اللہ نے موت عطا فرمائی تھی، پھر زندگی دی. تو ابھی بھی 40 برس کے تھے حضرت عزیر علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے حسن بھی اسی طرح رکھا جس طریقے سے کوئی جوان ہو بوڑھے کی طرف، بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے، اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے، جھریاں آ جاتی ہے. لیکن حضرت عزیر علیہ السلام 40 برس کے تھے اس وقت بھی. اللہ نے روک دیا تھا، اللہ نے اس وقت کو روک دیا تھا حضرت عزیر کے لیے. گھر پہنچے تو ان کی ایک باندی تھی، وہ بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، اس وقت بالکل بوڑھی ہو چکی تھی. اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، پیر بھی اس کے جو ہے کام نہیں کرتے تھے. حضرت عزیر اپنے گھر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے اور اس کنیز سے، اس باندی سے سوال کیا کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ وہ باندی وہ حضرت عزیر کو پہچانتی تھی. اس نے کہا عزیر کا گھر ہے، لیکن عزیر کو تو غائب ہوئے 100 برس ہو گئے. تو حضرت عزیر نے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں. تو اس نے کہا کہ حضرت عزیر مستجاب الدعوات تھے، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آپ دعا کر دے اللہ تعالیٰ آنکھوں میں روشنی عطا فرمائے، پیروں میں طاقت عطا فرمائے. حضرت عزیر نے دعا کی. حضرت عزیر کی دعا سے اس کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی اور وہ چلتی بھی ہو گئی. اس نے حضرت عزیر کو جب دیکھا تو پہچان لیا. حضرت عزیر کا ایک بیٹا تھا اور پوتے بھی تھے حضرت عزیر کے. ان کا بیٹا 118 برس کا ہو چکا تھا. باپ 40 برس کا ہے اور بیٹا 118 برس کا ہو چکا تھا. وہ کنیز حضرت عزیر کو ان کے بیٹے کے پاس لے کر کے گئی. وہاں پر بنی اسرائیلی بیٹھے تھے سارے کے سارے، اور حضرت عزیر کا بیٹا بھی وہاں پر بیٹھا تھا. تو ایک گئے جب، تو اس باندی نے کہا کہ دیکھو عزیر علیہ السلام آ گئے. تو لوگوں نے یقین نہ کیا، اس بوڑھی کو جھٹلایا اور کہا عزیر علیہ السلام کہاں سے آنے والے ہیں؟ تو حضرت عزیر نے کہا کہ ہاں میں عزیر ہوں. تو حضرت عزیر نے انہیں توریت پڑھ کر کے سنائی. ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے ابا کے جو ہے پیٹھ پر ایک نشان تھا چاند کا، جب پیٹھ دیکھی گئی تو چاند کا نشان تھا. ایک نے کہا کہ میرا والد جب انتقال کرنے والے تھے اور بخت نصر کا جب ظلم بڑھ گیا تھا تو انہوں نے بخت نصر توریت کو جلایا تھا. بخت نصر نے تو کہا کہ میرے والد نے توریت کو دفن کیا تھا ایک جگہ پر، ہم وہاں پر جا کر کے دیکھتے ہیں حضرت عزیر نے جو توریت پڑھی ہے ہم اس کے لفظ کو ملاتے ہیں، اگر وہی لفظ نکل آتے ہیں تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے. جب توریت دیکھی گئی لفظ ب لفظ نکلا، اس لیے کہ حضرت عزیر تھے. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے ملک شام کو اس طریقے سے بسایا تھا. اللہ چاہے بسا لے، اللہ چاہے اجاڑ دے، اللہ کے اختیار میں ہے. میرے آج تو فلسطینیوں کے اوپر ایک آزمائش ہے
جس آزمائش میں اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھے، ظلم و جبر سے ان کی حفاظت فرمائے، طاقت اور قوت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو۔